اچھا جی، یہ سوال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال ہے کہ حرم شریف میں جو حتیم ہے تو یہ کیوں بنایا گیا ہے اور اس کی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اور گنبد خضرا آپ کی قبر مبارک پر ہے یا کہیں ادھر ادھر ہے؟ اچھا، دو سوال. ایک سوال تو یہ کیا ہے کہ یہ حتیم کو کیوں بنا، اس کی بنانے کی وجہ کیا؟ دیکھیے گا، یہ حتیم پہلے نہیں تھا. یہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، یعنی بعثت سے 5 سال پہلے، تو یہ مشرکین مکہ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ خانہ کعبہ کی تعمیری نو کرتے ہیں. اس وقت جو یہ خانہ کعبہ جو کمرہ تھا نا، یہ بس ایسے ایک دوسرے کے اوپر ایسے پتھر رکھے گئے تھے، بس ایسے، اوپر چھت نہیں تھی. سمجھ آ گئی؟ اور اس کے اندر ویسے بس کنواں سا تھا، بس ہر جو نظر و نیاز ہوتی تھی اس میں کے اندر ڈالتے ہوتے تھے. اور ایک بہت بڑا سانپ تھا، سانپ، وہ جو ہے نا بیٹھتا ہوتا تھا دیواروں پر. بہت خطرناک قسم کا سانپ تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو خیر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کی تعمیر نو کرتے ہیں. تو یہ آپس میں فیصلہ ہوا کہ ہم جب پیسہ اس میں لگائیں گے تو حلال کا پیسہ لگائیں گے، حرام کا نہیں لگائیں گے. وہ بھی اگرچہ مشرک تھے لیکن احترام تو کرتے تھے، خانہ کا طواف بھی کرتے تھے. تو حرام کا کوئی سود کا پیسہ اس میں نہیں ہوگا. کوئی جو غلط عورت کماتی ہے غلط کمائی کی وجہ سے، وہ بھی پیسہ اس میں نہیں ڈالیں گے. گانے بجانے میں جو پیسہ کمائے وہ اس میں نہیں ڈالیں گے، بس حلال کا ہوگا. تو خیر ہے کہ وہ تو تفصیل اپنی جگہ پر ہے، کیسے انہوں نے پھر جمع کیا، کیسے کام شروع کیا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ سارے ڈر رہے تھے کہ اس کو گرائیں گے کیسے. ایک تو سانپ کا مسئلہ تھا، تو سانپ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظار کیا کہ ایک بڑا پرندہ آیا، اس نے اٹھا کے وہ لے گیا اس کو، سانپ. لیکن اب گرانا کیسے شروع کرے؟ تو سب سے پہلے کام ولید بن مغیرہ نے شروع کیا. اس نے شروع کیا. شام کو سارے ڈر رہے تھے بچوں کو لے کر کہ اب رات کو کیا ہوگا اس کے ساتھ. جب رات گزری ٹھیک ٹھاک کچھ نہیں ہوا تو پھر سب نے گرانا شروع کر دیا اگلے دن. خیر تو پیسے کر کے وہ جو حلال پیسہ تھا نا وہ ختم ہو گیا جب دیوار یہاں تک پہنچی. تو پھر حتیم کا جو علاقہ تھا نا ایسے رہ گیا، اس کا پیسہ نہیں تھا ان کے پاس حلال کا، حرام کا تو لگانا نہیں تھا انہوں نے. تو اس وجہ سے حتیم کا یہ سب باہر رہ گیا. حالانکہ یہ خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے. اگر اس کے اندر آپ داخل ہو گئے، نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جاتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں نماز. ہم نے بھی پڑھی ہے، نوافل پڑھتے ہیں نا، فرض نماز میں تو اجازت نہیں دیتے. تو آپ اس کے اندر داخل ہو گئے تو کوئی کہ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے. اور 3 تبدیلیاں پھر انہوں نے کی. ایک تو دروازے اس کو 2 تھے، 1 کر دیا انہوں نے. دوسری بات ہے کہ دروازہ نیچے تھا، انہوں نے اوپر کر دیا. اور تیسری تبدیلی حتیم والی کی. تو اس وجہ سے حتیم کا ایسا رہ گیا. یہ اللہ کی طرف سے تھا ہم جیسے غریبوں کے لیے، کہ آج کل وہ بادشاہوں کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ہمارے لیے تو نہیں کھولتے نا. ہم بھی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دوسرا ہے کہ گنبد خضرا بالکل قبر مبارک کے اوپر ہے. نہیں، یہ گنبد خضرا بالکل قبر مبارک کے بالکل اوپر ہے. یہ نور الدین زنگی کے دور سے، آج سے تقریباً 850 سال پہلے، اس زمانے سے ہے. نور الدین زنگی ایک بادشاہ گزرے ہیں، بہت نیک تھے، حنفی تھے. صلاح الدین ایوبی کے زمانے. صلاح الدین ایوبی تو بادشاہ نہیں تھے نا، یہ تو ان کے جو ہے نا وہ علاقے ان کے گورنر تھے، ان کے ماتحت تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ مشہور بات ہے نا کہ وہ جو ہے نا وہ قبر کے لیے وہ آئے تھے وہ لوگ وغیرہ. تو یہ ترک کے زمانے سے بہت ہے نا گنبد، بہت پرانا. یہ دوسری پرچی آگے فرماتے استاد محترم، کیا ناخن کاٹنے سے وضو مکروہ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. ناخن کاٹنے سے نہ وضو مکروہ ہوتا ہے اور نہ اسی وضو ٹوٹتا ہے. سمجھ آ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا.